بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے کرم، اللہ کی توفیق سے آج پھر ایک لیکچر میں، ایک سبق میں ہم سب اکٹھے ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ حاضری ہماری قبول و منظور فرمائے، اور جو بیان کیا جاتا ہے اللہ اس کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ مختصر سا جو لیکچر ہوتا ہے اگر اس کو ہم ریوائز کرتے رہیں، دہراتے رہیں، تو یقیناً ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور جب علم میں اضافہ ہوگا تو اللہ ہمیں ضرور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ آج اس مختصر سی ویڈیو میں جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ایک لیکچر کی صورت میں، اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ قرآن مجید کے کون سے وہ 13 الفاظ ہیں جن کا اگر ہمیں ترجمہ یاد ہو جائے تو ہم 13,701 الفاظ جو ہیں ان کو سمجھنے میں ہمیں مدد مل جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید جو کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن شومی قسمت کہ ہم نے اس کو چند مقاصد کے لیے سمجھ لیا ہے کہ جب ہم اپنی بیٹی کا نکاح کریں، اس کی رخصتی کریں تو اس کے سر کے اوپر رکھ دیں تاکہ وہ اس کے سائے میں رخصت ہو۔ کوئی جانور بیمار ہو تو قرآن کو گلی میں لٹکا دیا جائے اور نیچے سے جانوروں کو گزارا جائے۔ خدا نخواستہ کہیں پیسوں کا لین دین کا معاملہ ہو، زمین کا کوئی معاملہ ہو تو اس کے اوپر قرآن کے اوپر پیسے رکھ دیے جائیں کہ ہاں بھائی تو اٹھا لے، اگر تیرے ہوئے تو تجھے کچھ نہیں ہوگا، جو اگر تیرے نہ ہوئے تو تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ پھر قرآن کو ہم خدا نخواستہ جھوٹی گواہی کے لیے ہم سچے قرآن کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹا قرآن فلاں نے اٹھا لیا، تو قرآن تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے، کہ یہ 1000% بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین ہے کہ یہ سچی کتاب ہے۔ جھوٹے ہم ہیں اور ہماری قسمیں جھوٹی ہیں جس کو ہم اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں آتا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، ہمیں ترجمہ نہیں آتا۔ چلے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ترجمہ شاید ہمارے لیے مشکل ہو، لیکن اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اس کو ہم نے آسان بنایا ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ تو دوستو، بھائیو، بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایک آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ ایسا کریں کہ روزانہ کی بنیاد پہ فجر کے وقت ایک سپارہ پڑھ لیں اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد ایک صفحے کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو یقین جانیں کہ آپ کے لیے بہت زیادہ بھلائی کا معاملہ ہو جائے گا۔ اور جو آپ ایک سپارہ پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ کے پاس ایک پین ہونا چاہیے، تو جہاں پر بھی آپ کو، یعنی پورا قرآن تو ہے تو فائدہ مند، لیکن کچھ معلومات بھی ہوتی ہیں بیچ میں، کچھ دعائیں ہوتی ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں، تو جو آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ ٹک مار کر لیں۔ تو جب آپ مہینے میں ایک دفعہ قرآن ختم کر لیں گے تو آپ کے پاس اچھا بھلا مواد اکٹھا ہو جائے گا، اور جب آپ اگلی دفعہ آئیں گے پھر پہلا سپارہ شروع کریں گے تو آپ اس جب سٹار پہ پہنچے گی جو آپ نے لگایا ہوا ہوگا تو آپ کو فوراً ذہن میں بات آ جائے گی کہ یہ بات کا ترجمہ کیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ترجمہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آج جو میں آپ کے سامنے 13 حروف لے کر آیا ہوں اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، اور آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ وہ 13,701 الفاظ کیسے سمجھ آئے گی اگر یہ 13 الفاظ کا ترجمہ ہم یاد کر لیں گے۔ یہ تھوڑی سی ریسرچ میں نے کی ہے، تحقیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کمی بیشی کو معاف فرمائے اور ہمیں سچا اور سچا جو ہے وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے۔ تو دوستو، پہلا لفظ جو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں وہ لفظ اللہ ہے۔ اللہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ صرف ایک ذات کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں اعظم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں 2,702 مرتبہ میری ریسرچ کے مطابق آیا ہے، باقی کمی بیشی وہی بات کہ اللہ معاف کرے۔ 2,702 مرتبہ اللہ کا لفظ پورے قرآن مجید میں آیا ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے ماں، آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، ماں لفظ ہے، اور اس ماں کا مطلب ہے
جو بھی لیا جاتا ہے، کیا بھی لیا جاتا ہے اور نہیں بھی لیا جاتا ہے. جو، کیا اور نہیں، یہ تینوں الفاظ اس ما لفظ جو ہے اس کے مطلب میں آتے ہیں. اور یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2155 مطلب 2155 ریپیٹڈ یہ لفظ آیا ہے 2155 مرتبہ. تو یوں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم ما لفظ کا ترجمہ یاد کر لیں کہ کہیں تو وہ جو کے لیے استعمال ہوگا، کہیں کیا کے لیے استعمال ہوگا، اور کہیں لفظ یہ نہیں کے لیے استعمال ہوگا. اگر اس کا ترجمہ ہم یاد کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے 2155 الفاظ کا ہمیں ترجمہ یاد ہو گیا. تیسرا الفاظ ہے انا. انا کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے کہ بے شک ہوتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. انا اعطیناک الکوثر، مطلب یہ سارے کے سارے لفظ جو ہیں، تو یہ سارے کے سارے لفظ جو ہیں اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بے شک. انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے. اور یہ قرآن مجید میں ریپیٹڈ یعنی کہ دہراتے ہوئے 1532 1532 1532 1532 مرتبہ پورے قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، لفظ آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم انا کا مطلب ہمیں پتہ چل گیا کہ بے شک ہے، تو جہاں کہیں پر بھی قرآن کا یہ لفظ آئے گا تو ہم معنی کر سکیں گے کہ اس کا مطلب بے شک ہے. اس کے بعد اگلا لفظ چوتھا جو ہے وہ ہے کانا. کانا کا مطلب ہے تھا، یعنی کہ گزری ہوئی لفظ میں آتا ہے تھا، کہ وہ گیا تھا، وہ وہاں پر ایسا ہوا تھا. یہ سارے کا لفظ کانا جب قرآن مجید میں آتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہم تھا لیتے ہیں. اور 1361 مرتبہ یہ قرآن مجید میں ریپیٹڈلی آیا ہے. اس کے بعد پانچواں لفظ ہے الذین. الذین جو لوگ. الذین کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ. تو یہاں کہیں پر بھی اللہ زینہ قرآن مجید میں آئے تو آپ کو ذہن میں آ جانا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے جو لوگ. اور یہ قرآن مجید میں 1080 مرتبہ آیا ہے. 1080 جگہ مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ زینہ کا مطلب ہے، اور اس کا اللہ زینہ آیا ہے. اور اللہ زینہ کا مطلب ہے کہ جو لوگ، یعنی کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں نا اللہ زینہ آمنو، تو میرا تو ایک مشورہ ہے کہ جہاں پر بھی ایسا آیت آئے نا یا ایھا الذین آمنو، تو فوراً کان دھر لینے چاہیے کہ یہ صرف اور صرف آمنو یعنی کہ ایمان والوں کے لیے بات آ رہی ہے. تو یہاں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے یہاں پر بھی یہ لفظ آئے یا ایھا الذین آمنو. اس کے بعد لفظ ہے رب. رب لفظ ہے 6 نمبر پر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پروردگار. اور یہ قرآن مجید میں 970 مرتبہ آیا ہے. 970 مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے رب. تو اس کا مطلب ہے پروردگار. تو جہاں کہیں پر بھی یہ لفظ آئے گا، یہ چونکہ کامن لفظ ہے، ہم بولتے رہتے ہیں رب، رب کی قسم، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح. تو یہ رب کا لفظ ہمیں مطلب پتہ ہے کہ یہ پروردگار کو بولتے ہیں. اس کے بعد 7ویں نمبر پر لفظ ہے من. من لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جو اور کون. من کا مطلب ہوتا ہے جو اور کون. اور یہ قرآن مجید میں 823 مرتبہ آیا ہے. اچھا، اب یہاں پر میں تھوڑا سا وضاحت آپ کو کر دوں کہ جو پہلا میں نے آپ کو مارک بتایا تھا وہاں جو لفظ آیا تھا تو وہ کسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماں مطلب کوئی چیز پڑی ہو تو اس کے لیے یہ استعمال ہوگا ماں. اور جو یہ من ہے یہ کسی شخص کے لیے استعمال ہوگا، کسی آدمی کے لیے استعمال ہوگا، کسی بندے کے لیے استعمال ہوگا. اس کے بعد اگلا لفظ جو آ رہا ہے 8واں اللہ. اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، یعنی کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ٹھیک ہے، کوئی لائق نہیں عبادت کے الا سوائے اللہ کے. تو یہ سارے کا سارا مطلب ہے سوائے. اور یہ 666 مرتبہ 666 دفعہ یہ قرآن مجید میں اللہ کا لفظ آیا ہے. اس کے بعد لفظ ہے ان. 8واں نمبر 9واں نمبر ہے، اور یہ لفظ ہے ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. اور یہ قرآن مجید میں 628 مرتبہ آیا ہے. 628 مرتبہ آیا ہے. 10واں لفظ ہے ان کا مطلب ہے کہ. ان کا مطلب ہے کہ. اور یہ 576 مرتبہ قرآن مجید میں آیا. اگر یہ لفظ ہم ان کا مطلب ہمیں پتہ چل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 576 الفاظ جو ہیں قرآن مجید کے ان کا مطلب ہمیں پتہ چل گیا. اس کے بعد 11ویں نمبر پر ہے ایذا. ایذا. ایذا کا مطلب ہوتا ہے جب. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی. ٹھیک ہے، تو ایذا کا مطلب ہوتا ہے جب.
جب یہ جو لفظ ہے یہ 454 مرتبہ قرآن مجید میں ریپیٹڈلی آیا ہے، 454 مرتبہ، اس کو آپ یاد کر لیں تو 454 الفاظ کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد 12واں لفظ ہے یوم۔ یوم کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم اردو میں بولتے رہتے ہیں کہ اتنے یوم کی چھٹی چاہیے، اتنے یوم کا فلاں رخصت پہ جا رہا ہے، فلاں یوم کو وہ آئے گا، مطلب دن۔ اور یہ 393 مرتبہ قرآن مجید میں ریپیٹڈلی یوم کا لفظ آیا ہے۔ اور آخری الفاظ جو ہے وہ ہے یا کسی بھی، جیسے ہم یا اللہ کہتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 361 مرتبہ قرآن مجید میں ریپیٹڈلی آیا ہے۔ تو یوں آج ہم نے 13 لفظ پڑھے قرآن مجید کے، لیکن 13 تو لفظ ہو گئے، لیکن اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو 13,701 الفاظ کا ہمیں مطلب پتہ چل گیا۔ قرآن مجید کے سارے الفاظوں کو نکالیں تو 13,701 الفاظ وہ تھے جن کا ہمیں آج ترجمہ جو ہے وہ پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بیان کیا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، غلطی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ ان الفاظ کو خود سے یاد کریں اور آگے پھر پھیلائیں بھی صحیح، کیونکہ انسان وہی اچھا ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ اور اللہ قرآن مجید کا ارشاد فرما دیتا ہے کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو۔ کیوں امت ہو؟ کیونکہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلی لیکچر تک مجھے دیں اجازت۔ آخر پر ہمیشہ ایک ہی پیغام میرا ہر ویڈیو میں ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اول وقت میں مساجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جایا کریں تاکہ ان کو بھی نماز کی عادت ہو، اور خواتین جو ہیں وہ گھروں میں نماز کی عادت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔